السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ نوح کی مکمل تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الجن کی مکمل تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل کی تلاوت میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے تعلق سے سماعت کیا۔ آج کی تلاوت میں جنات کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الجن یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس میں 2 رکوع 28 آیتیں ہیں۔ اس مبارک سورہ میں جنات کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور ایمان کی دولت سے مشرف ہوتے۔ اب جن اس کے معنی پوشیدہ چیز یعنی چھپی ہوئی چیز کے آتے ہیں، کیونکہ یہ بظاہر ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، ہم کو نظر نہیں آتے ہیں۔ اب سورۃ الجن میں جنات کے بارے میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کس مقام پر واقع ہوا۔ الغرض مختصراً یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کیے، مسجد سے باہر تشریف لے کر آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور ایک مقام پر مجھے بٹھا دیے اور میرے ارد گرد ایک خط یعنی ایک لکیر کھینچ دیے اور یہ ارشاد فرمائے کہ تم اسی مقام پر بیٹھے رہنا، اس کے باہر نہ نکلنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسی مقام پر بیٹھ گئے، لوگ آپ کے سامنے سے گزرتے گئے اور ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ حضور علیہ السلام ابھی تشریف نہ لائے۔ جبکہ سحری کا وقت آ چکا ہے، میں طرح طرح کی آوازیں سننے لگا۔ اتنے میں حضور علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں تو میں نے یہ عرض کیا کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی دیر آپ کہاں تک تشریف لے گئے تھے؟ تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج مجھے جنات کو دعوت اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور ارشاد فرمایا گیا کہ اب یہ آوازیں کس طرح تھی؟ تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میں وہاں سے واپس ہو رہا تھا تو یہ جنات کی آواز تھی، مجھے الوداع الوداع کہہ رہے تھے اور سلام عرض کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، اب جنات میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک نیکوکار صاحب اخلاق ہوتے ہیں، اچھی عادتیں والے ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اللہ کو ایک مانتے اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے۔ اب اس کے برعکس دوسرے جنات وہ ہیں جو بدکار ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے، اللہ کو ایک نہ مانتے، قیامت کے دن پر بھی یقین نہ رکھتے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مبارک سورہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، یعنی ہم میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ غلط راستوں کو اختیار کیے ہوئے بھی ہیں۔ تو اب یہاں پر یہی بتلایا جا رہا ہے کہ جنات میں بھی مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، اچھے اور برے بھی رہتے ہیں۔ تو ناظرین، مزید جنات کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں آج کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔
اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے اور وہ نہ بیوی رکھتا ہے اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہم اس میں سے بعض بے وقوف خدا کے بارے میں جھوٹ افطرا کرتا ہے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے، اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی، اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ خدا کسی کو نہیں جلائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا۔ ناظرین گرامی، پروگرام فرمان الہی میں سورۃ الجن کی تلاوت اور ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین گرامی، سورۃ الجن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، یعنی ہم میں سے بعض اسلام لانے والے ہیں تو بعض ظلم کرنے والے ہیں۔ اب جو کوئی بندہ اسلام کو اختیار کرے گا، مسلمان رہے گا، تو وہ ہدایت کے راستے کو اختیار کر لیا، اور اگر کوئی ظلم کرنے والا ہے تو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی ظلم کرنے والا ہے تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور جو اسلام کو اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے کثیر پانی سے سیراب فرمائے گا۔ پھر دیگر آیتوں میں مساجد کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اب یہ مسجدیں جو تعمیر کی جاتی ہیں، بس ان کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کثرت سے کی جائے، اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان میں مضبوطی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ جب کوئی بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو آج کی آیتوں میں اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔
तो नाज़रीन, मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल जिन की तिलावत और उसका तर्जमा। نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا। और ये कि पहले हम वहाँ बहुत से मकामात में खबरें सुनने के लिए बैठा करते थे, अब कोई सुनना चाहे तो अपने लिए अंगारा तैयार पाए। وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ और ये कि हमें मालूम नहीं कि इससे अहले ज़मीन के हक़ में बुराई मकसूद है या उनके परवरदिगार ने उनकी भलाई का इरादा फरमाया है। और ये कि हम में कोई नेक हैं और कोई और तरह के हमारे कई तरह के मजहब हैं। وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا। और ये कि हमने यकीन कर लिया है कि हम ज़मीन में ख्वाह कहीं हों खुदा को हरा नहीं सकते और न भाग कर उसको थका सकते हैं। और जब हमने हिदायत की किताब सुनी उस पर ईमान ले आए तो जो शख्स अपने परवरदिगार पर ईमान लाता है उसको न नुकसान का खौफ है न जुल्म का। مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ और ये कि हम में बाज़ फरमा बरदार हैं और बाज़ नाफरमान गुनहगार हैं, तो जो फरमा बरदार हुए वो सीधे रास्ते पर चले और जो गुनहगार हुए वो दोज़ख का ईंधन बने। وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ और ऐ
اے پیغمبر یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور جب خدا کے بندے اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔ ناظرین گرامی، پروگرام فرمان الہی میں سورۃ الجن کی تلاوت اور ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الجن کے اخیر میں ارشاد فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی غیب کا جاننے والا ہے، وہ کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر انہی رسولوں میں سے جس کو اس نے چن لیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنا غیب کسی کو آگاہ نہیں فرماتا، بلکہ اگر کوئی کوشش کرے گا تو اسے جان بھی نہیں سکتا، اور یہ غیب کا علم اسی کو عطا کیا جاتا ہے جو اللہ کے رسول اور نبی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر علم غیب کے بارے میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو جانتا ہے وہ ذاتی ہے، اب یہ جو رسول بتلاتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے عطائی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے بتلانے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسول جانتے ہیں۔ تو ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورۃ الجن کی آخری اور آج کی بھی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کا اس کو شریک نہیں بناتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا۔
یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے۔ کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ عنقریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں، جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے ایمان میں تقویت پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔